سرزمین حجاز کے جنوب میں قوم عاد آباد تھی۔ جب اللہ نے ان کو آندھی سے ہلاک کیا تو جو مومن بچے وہ شمال کی طرف، سرزمین حجاز کے شمال کی طرف آباد ہوئے۔ انہی کے ایک بڑے کا نام سمود تھا۔ یہ دوسری قدیم ترین قوم تھی قوم عاد کے بعد۔ سرسبز و شاداب علاقہ، ہریالی تھی، اسی طرح بہت بڑی ان کی آبادی تھی۔ کہتے ہیں تقریباً 5-6 لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی۔ بہت پھیلا ہوا ان کا علاقہ تھا۔ ان کا دارالخلافہ قوم سمود کا ہجر کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تبوک کی طرف گئے تو یہ ہجر سورت کا ایک نام بھی ہے، تو وہ دارالخلافے کا نام تھا ان کا۔ آج ان کا نام مدائن صالحہ ہے۔ UN کے ادارے یونیسیف نے باقاعدہ اس کو ایک عالمی ورثہ قرار دیا۔ وہ اسی طرح موجود ہے، وہ شہر پورا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے۔ آج کے ماہر تعمیرات حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح پہاڑوں کے اندر انہوں نے سیڑھیاں، کمرے اور یہ سارا بنایا ہوا ہے۔ تو لمبی عمریں تھیں تو پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے، بڑے مضبوط گھر انہوں نے بنائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رومن امپائر سے جہاد کے لیے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو وہاں یہ راستے میں تھی، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے اپنے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا اور صحابہ کو کہا تیزی سے یہاں نکلو، کیونکہ بعض صحابہ نے وہاں کنویں سے پانی بھی لیا، اس قوم کے کنووں کا پانی، اور آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا۔ تو فرمایا یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو، یہ جگہیں عبرت کی ہیں، یہاں سے تیزی سے نکلو، تم اس کنویں کا پانی استعمال کرو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی سمودا، قوم سمود کے واقعے میں بھی تمہارے لیے ایک عبرت ہے، نشانی ہے۔ اللہ کی طاقت اور عظمت اور موجودگی کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ قوموں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا۔ جب وہ ریڈ لائنیں کراس کرتی ہیں تو پھر اللہ ان کو آخرت اور قیامت تک نہیں، پھر ان کا معاملہ پینڈنگ کیا جاتا، اللہ دنیا میں فوراً گرفتاری کے آرڈر دے دیتا ہے۔ اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو، موج کر لو ایک وقت تک۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کو یہی کہتا ہے کہ تم ایک وقت تک ادھر ہو، یہ دنیا تو عارضی ہے۔ تو یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو کہی کہ بھی ہمیشہ کی یہ زندگی نہیں، ایک وقت تک تم موج کر لو۔ سورہ ہود کے اندر بھی یہی ایک تنبیہ ہے، لیکن جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا جو موزانہ طور پہ تھی، پھر کہا گیا بھی 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، بس اب 3 دن کے بعد ادھر عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ مہلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ سرتابی کی، سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی، نہ نبی کی قدر کی، نہ نبی کے فرامین کی، اور نہ اللہ کے احکامات کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، صاعقہ ایک تیزی سے گرنے والی چیز۔ قوم سمود کے عذاب کے بارے میں مختلف ہے، رجفہ بھی آیا ہے جس میں تیزی سے ہلا دیا گیا، یعنی جس طرح زلزلہ آتا ہے تو ایک دم چیزیں ہلتی ہیں، اسی طرح صاعقہ یہاں ہے، یعنی کہ جس طرح بجلی گرتی ہے اس طرح۔ اور ایک جگہ ہے کڑک کے ساتھ اللہ نے ہلاک کر دیا، صیحہ کا لفظ چیخ، دھماکہ۔ تو اتنے شدید کوئی زلزلے کی کیفیت ہے کہ جس میں زمین بھی بڑی شدید ہلی اور بجلی بھی چمکی اور ایک کڑک اور دھماکے کی آواز بھی آئی۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور یہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا، یعنی کہ کوئی ادھر ادھر بھاگ نہیں سکا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔
اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں فمستطاعوا، اس میں ان میں پھر طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، سکت نہیں تھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، جو گرا پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکا، وما کانوا منتصرین، اور نہیں تھے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے۔ انتصار کے دو معنی ہیں کہ اس عذاب الہی سے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، دوسرا معنی بدلہ لینے کا، جو کھڑا ہی نہیں ہو سکا اس نے کیا بدلہ لینا ہے، نہ وہ بدلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔